نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ برات اور سورۃ توبہ کا ہے۔ اس سورت کے دو نام مشہور ہیں، اسے سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں اور اسے سورۃ برات بھی کہتے ہیں۔ سورۃ توبہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سورت کے آخر میں کچھ صحابہ کرام جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے شرکت نہ کر سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کر لیا، تو اس سورت کے آخر میں اس کا ذکر ہے۔ اس نسبت سے اس سورت کو سورۃ توبہ کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورۃ برات بھی ہے، کیونکہ اس سورت کے بالکل شروع میں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین سے براہ راست برات کا اور بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ اس نسبت سے اس سورت کو سورۃ برات بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے اکثر مضامین کا تعلق قتال سے، جہاد سے، غزوات سے ہے۔ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا تھا، مختصر عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کو عمرہ کی نیت کی اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مقام حدیبیہ پر پہنچ گئے۔ مشرکین نے آپ کو روک لیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا، تو کچھ شرائط طے ہو گئیں۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال تو آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس مدینہ جائیں، آئندہ سال آ کر عمرہ قضا کریں۔ اور شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی طے ہو گئی کہ 10 سال تک مسلمان اور مشرکین کفار آپس میں نہیں لڑیں گے، نہ لڑنے کا معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ جو دیگر قبائل ہیں، جس قبیلے کا جی چاہے وہ مسلمانوں کا حلیف بن جائے اور جس کا جی چاہے وہ کافروں کا حلیف بن جائے، اور جو قبیلہ جس کا بھی حلیف بنے گا وہ ان شرائط کا اسی طرح پابند ہوگا جس طرح مسلمان اور مشرکین مکہ جو ہے پابند ہوں گے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو بکر تھا اور ایک قبیلہ بنو خزاعہ تھا۔ ان میں سے قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا حلیف بننے کا عہد کر لیا، اور بنو بکر جو ہے وہ مشرکین مکہ کا حلیف بن گیا۔ ابھی ایک ہی سال گزرا تھا کہ مشرکین کا یہ حلیف قبیلہ اس نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان پر حملہ کرنا ایسا ہی تھا گویا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنا، اور ایک قبیلے کا دوسرے پر حملہ کرنے کا معنی یہ تھا کہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب مسلمان جب چاہیں کافروں سے لڑیں اور کفار جب چاہیں مسلمانوں سے لڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو یہ پیغام بھیجا کہ یا تو مقتولین کی دیت ادا کرو، یا جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان سے اعلان برات کرو، ہم جانیں اور وہ جانیں، یا پھر معاہدہ ختم ہونے کا اعلان۔ تو مشرکین نے معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے بعد انہیں پریشانی بھی ہوئی، تو مشرکین نے پھر ابو سفیان کو مکہ بھیجا کہ وہ جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تجدید عہد کریں۔ یہ مدینہ منورہ پہنچے، کئی بڑے بڑے صحابہ سے ملے، ان سے کہا کہ آپ ہماری سفارش کریں، ہم معاہدے کی تجدید چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ ہم آپ کی سفارش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پہلے کئی معاہدے ہم نے کیے ہیں اور آپ توڑ دیتے ہیں۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ ناکام واپس لوٹا۔ اس نے مکہ والوں کو بتایا کہ معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے تم بھی تیاری کر سکتے ہو اور مسلمان بھی تیاری کر رہے ہیں۔
اور یہ بھی تھا کہ اب شاید ہمارا لڑنا مسلمانوں سے ممکن نہ ہو، ہمارے بس میں نہ ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سن 8 ہجری میں مکمل تیاری کر کے 10-12 ہزار کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اور مکہ والوں سے آپ کی یہ تیاری اور آپ کا یہ سفر ایک عرصہ تک مخفی رہا، اور انہیں شک اس بات سے پڑی کہ آپ علیہ السلام تو اپنے دوستوں کا اور حلیفوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو جب بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے مکہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی لمبی تیاری کر رہے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑا۔ اس معاہدہ توڑنے پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ برات کی آیات اتاری، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ پوری بات سمجھنے کے لیے یہاں ایک خلاصہ سمجھیں۔ قبائل کی 4 قسمیں تھیں۔ ایک مشرکین مکہ اور اس کے گرد و نواح کے جو قبائل تھے، تو ان میں 4 قسم کے لوگ تھے اور 4 قسم کے ان سے معاہدے تھے۔ نمبر 1، بعض قبائل وہ تھے جنہوں نے سن 6 ہجری میں جو عہد کیا تھا اور بعد میں اسے توڑ دیا تھا۔ نمبر 2، اور بعض قبائل وہ تھے جنہوں نے نہ لڑنے کا عہد کیا تھا اور پھر اپنے عہد پر اب تک برقرار تھے۔ نمبر 3، تیسری قسم کے وہ قبائل تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تو کیا تھا، لیکن معاہدے کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی کہ کب تک لڑنا ہے یا کب تک نہیں لڑنا۔ نمبر 4، چوتھی قسم کے وہ قبائل تھے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لڑنے کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چاروں طبقات اور چاروں قسم کے قبائل کو الگ الگ بیان کیا ہے، اور ان کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ ان 4 میں سے جو پہلی 2 قسمیں ہیں، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا یا معاہدہ تھا لیکن کوئی مدت متعین نہیں تھی، ان کے بارے میں یہ پہلی آیت براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ ان 2 طبقات سے تو کھلا اعلان جنگ ہے کہ ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں تھا، یا معاہدہ تو تھا لیکن چونکہ کوئی وقت طے نہیں تھا، اس لیے تم بھی آزاد اور ہم بھی آزاد، اب جب چاہیں گے میدان لگے گا۔ نمبر 3، تیسری قسم کے جو لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن معاہدے کو خود ہی انہوں نے توڑ دیا تھا، اس کے لیے قرآن کریم میں جو اعلان آیا ہے وہ یہ تھا کہ 4 مہینے تک تم تیاری کر سکتے ہو، 4 مہینے کے بعد پھر میدان سجے گا۔ یہ 4 مہینے کا وقفہ یا رعایت کیوں تھی؟ دراصل یہ 4 مہینے وہ تھے جسے اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے، چونکہ ان کے اندر لڑنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہ اعلان کیا گیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، یہ لوگ جہاں ملے انہیں قتل کر دو، یہ لوگ کلمہ پڑھیں یا یہاں سے دوڑ جائیں یا ان کو قتل کر دو۔ ایک بات آپ کے ذہن میں ہو، عام کافروں کا اور جزیرۃ العرب کے رہنے والے کافر اور مشرکوں کے لیے جو حکم ہے وہ الگ الگ ہے۔ عام کافروں کے لیے قانون اسلام یہ ہے کہ یا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، نمبر 2، یا پھر وہ جزیہ دے کر ہمارے ماتحت رہیں، نمبر 3، یا پھر وہ میدان میں اتر کر مقابلہ کریں۔ لیکن مشرکین مکہ اور جزیرۃ العرب میں رہنے والے کافروں کے لیے قانون یہ نہیں، بلکہ ان کے لیے قانون یہ ہے یا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں یا پھر لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئیں، جزیہ دے کر زندہ رہنے کا ان کو کوئی حق نہیں۔ اسی وجہ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جزیہ کا جو قانون ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس زمانے میں اس وقت 2 ہی باتیں ہوں گی، یا تو کافر لوگ کلمہ پڑھ لیں گے یا پھر قتل کر دی جائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافروں سے زیادہ لڑنے کی اور تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ان کا یہ معجزہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے، جہاں تک ان کے سانس کی ہوا پہنچے گی کافر مرتے چلے جائیں گے، اور ان کی یہ سانس کہاں تک پہنچے گی؟
جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ تو یہ ان کو معجزہ ہوگا، اس لیے تھوڑے ہی عرصے کے اندر ان کے زمانے میں کافر دنیا سے مٹ جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف کلمہ گو مسلمان دنیا میں رہ جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ چوتھی قسم، جن مشرکین کے ساتھ معاہدہ تھا ان لوگوں نے اس معاہدہ کی پابندی کی، ان کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، کہ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اور معاہدے کو توڑا بھی نہیں، زیادتی بھی نہیں کی، تو وہ اپنا معاہدہ پورا کریں گے۔ جب ان کی مدت معاہدہ پوری ہو جائے گی پھر اعلان ہوگا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان میں کھلی جنگ ہے۔ تو مشرکین جن کے ساتھ جس قسم کا معاہدہ تھا ان کے لیے اسی قسم کا حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آ گیا۔ تو اس کے اندر یہ تھا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ یہ حکم تھا کہ حج کے موقع پر اعلان کر دیا جائے کہ اللہ اس کا رسول بری ہے۔ اب یہ اعلان اس موقع پہ کیا گیا میدان عرفات کے اندر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت علی کو حکم دیا کہ میدان عرفہ میں جب سب لوگ سارے قبائل جمع ہوں گے تو آپ اعلان کر دینا، اور آپ کی یہ بات تمام قبائل تک پہنچ جائے گی اور پھیل جائے گی۔ یہاں ایک بات درمیان میں آ گئی، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر یوم الحج الاکبر کا لفظ ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا، اس سال میں حج کا دن یعنی عرفہ کا دن جمعے کے دن تھا، اور ادھر یہ آیت یوم الحج الاکبر، تو اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا اور یہ غلط بات مشہور ہو گئی کہ اگر حج جمعے کے دن ہو تو وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے اور اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ میں نے خود بھی کئی لوگوں کو سنا کہ جی اللہ کا شکر ہے مجھے 2 حج اکبری نصیب ہوئے، مجھے 5 حج اکبری نصیب ہوئے۔ تو یہ تقسیم غلط ہے۔ ہر حج حج اکبر ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہے۔ حج اکبر کا جمعے کے دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج کو عربی میں حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو عربی کے اندر حج اصغر کہتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جمعے کے دن اگر عرفہ ہوگا تو جمعے کے دن کی جو فضیلت اللہ نے رکھی ہے اس کی وجہ سے حج کے اجر و ثواب میں فرق پڑ جائے گا، اجر بڑھ جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے اس کا نام حج اکبر نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔